اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ یاد کرو اے اسرائیل کے بچوں، اے اولاد یعقوب، یاد کرو ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، ایک پکا عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت، بندگی، استعانت نہیں کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور ناداروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کرنا، اچھی بات کرنا، صلاۃ قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ مگر بہت تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اپنے عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ یہ ناظرین مطالعہ قرآن کے سلسلہ وار پروگرام کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 تلاوت کی ہے، اور ذکر چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، جن کو اپنے اوپر زوم تھا کہ وہ دنیا کی سب سے اعلیٰ قوم ہیں، اور نسل اور نسب کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے سب سے اونچے مقام پر فائز کیا ہوا تھا۔ لیکن جو اصلی بات تھی، جو اصلی ان کا مقام تھا، جس کی وجہ سے ان کو یہ فضیلت، یہ امامت، یہ مقام عطا ہوا تھا، وہ اس وجہ کو بھول گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور اپنی آخری کتاب کے ذریعے ان کو یاد دلا رہا ہے کہ کس طرح سے تم یعقوب کی اولاد، اسرائیل یعقوب کا نام تھا، یعقوب علیہ السلام کا، جو برگزیدہ پیغمبر تھے بنی اسرائیل کے، ان کی اولاد کہلانے کے تم مستحق صرف اس صورت میں ہو سکتے ہو جب تم اپنے اس عہد کو پورا کرو جو ہم نے تم سے لیا تھا، اور وہ عہد یہ تھا کہ تم ایک اللہ کے سوا کسی اور الہ کی بندگی نہیں کرو گے، کسی اور سے مدد کی درخواست نہیں کرو گے، کسی اور کی نظر و نیاز نہیں کرو گے، اور اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کرو گے، صلاۃ قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ جو خوبصورت ترین ہدایات تم کو دی گئی تھی، جس کا تم نے پکا وعدہ کیا تھا اپنے رب سے، اور جس کے اوپر تمہارے آبا و اجداد اسحاق، ابراہیم اور یعقوب یہ سب عمل پیرا ہوتے رہے تھے، لیکن تم نے اسی کو فراموش کر دیا اور تم اس عہد سے پھر گئے۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ۔ پھر فرمایا یاد کرو ہم نے تم سے ایک اور عہد لیا تھا جو تمہارے ابا و اجداد نے تمہارے رب کے ساتھ کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ تم ایک دوسرے کا آپس میں ایک دوسرے کا قتل و غارت گری نہیں کرو گے، تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، اور دوسری بات یہ کہی گئی تھی کہ تم ایک دوسرے کو ناحق ایک دوسرے کے گھر سے بے گھر نہیں کرو گے، تم نے اس کا اقرار کیا تھا اور تم اس پر خود گواہ ہو، تمہاری تاریخ گواہ ہے اور تمہاری کتاب جو تمہاری تحریفوں سے بچ گئی ہے وہ بھی اس بات کی گواہ ہے، مگر آج وہی تم ہو جو اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنے ہی لوگوں کو بے گھر کرتے ہو، ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف دوسرے لوگوں سے لادینی طاقتوں سے تم ان کے خلاف جتھے بندی کرتے ہو، ان کے ساتھ اتحاد بناتے ہو، اور جب لڑائی میں وہ پکڑے ہوئے تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں تو تم ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تمہارے اوپر حرام تھا۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمہارا یہ ظلم کہ تم بہت ہی پارسا اور نیک لوگ ہو، یہ محض تمہاری خوش فہمی ہے، یہ تمہارا سب جھوٹا دعویٰ ہے، کیونکہ تم ہر وہ کام کر رہے ہو جس کا تم نے عہد کیا تھا اللہ کے ساتھ، اور جس کے خلاف تم ہر وہ کام کر رہے ہو جو تمہارے عہد کے خلاف تھا، اور اسی کے اوپر عمل پیرا ہو۔ تم سے عہد لیا گیا تھا کہ تم قتل و غارت گری نہیں کرو گے، تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، جس طرح اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہی بات کہی تھی کہ میرے بعد تم ایک دوسرے کی گردنیں نہ اتارتے رہنا، تم ایک دوسرے کو قتل و غارت گری نہ کرنا، تم جھگڑوں میں نہ پڑنا، ایک دوسرے کے محافظ، اور ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے دیوار بنایا تھا، کہا تھا تم ایک مومن دوسرے مومن کے لیے سہارا ہے، اس کا دست اور بازو ہے، بجائے اس کے کہ تم اس کے گردن کاٹنے والے بن جاؤ۔ تو فرمایا کہ جس طرح بنی اسرائیل نے یہ کیا ہے، آج آنے والی امت میں نے بھی یہی دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وارننگ کے باوجود، اس بات حکم کے باوجود کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں نہ اتارنا، ایک دوسرے کو قتل و غارت گری نہ کرنا، تم ایک دوسرے کے اوپر، تو تاریخ گواہ ہے کہ آج یہ جو مسلمان امت ہے اس کے سب سے زیادہ قتل و غارت گری ان کی آپس کی لڑائیوں میں ہوئی ہے۔ جتنا نقصان ان کی آپس کی لڑائیوں نے کیا ہے اتنا کسی بیرونی دشمن نے کبھی نہیں کیا۔ تو فرمایا جیسے یہود کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے بھائیوں کو نہ صرف یہ کہ قتل کرتے ہو بلکہ تمہارا یہ حال ہے کہ ان کے خلاف جتھے بندی کرتے ہو، ان کے ساتھ لڑائیوں میں دوسروں کے حمایتی اور حلیف بن کر ان سے لڑتے ہو، اور جب وہ قیدی بن کر آتے ہیں
تو پھر تمہیں اپنا دین یاد آ جاتا ہے، پھر فدیہ کا لین دین کر کے پھر ان کو چھوڑتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر حرام تھا اس بات کے اوپر کہ تم ان کو گھروں سے ہی نکالو، یعنی گھروں سے نکالنا ہی تمہارے اوپر حرام تھا، ان کے گھروں کی اور ان کے مال کی اور ان کی عزت کی حفاظت کرنا تمہارے اوپر فرض تھا۔ فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ فرمایا کیا تم کتاب کے ایک حصے کے اوپر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ یعنی قرآن کے احکامات میں سے ایک حکم کو، آدھے حکم کو تم مانتے ہو اور آدھے کو انکار کرتے ہو، اور اس کے بعد بھی تمہیں اپنی پارسائی اور نیکی کا تمہیں دعویٰ ہے، اور پھر تم میں سے ایسے جو ایسا کرے، جو اس رویے کو اختیار کریں، ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی یہ ذلیل اور خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں ان کے لیے شدید ترین عذاب کی طرف ان کو پھیر دیا جائے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ ولا یخفف عنہم العذاب ولہم ینصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آخرت بیچ کر دنیا کی تھوڑی سی چند روزہ زندگی کو خرید لیا ہے، لہٰذا اب ان کے لیے کوئی سزا میں کمی نہ ہوگی اور نہ ہی ان کو کوئی مدد کرنے والا پہنچے گا، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سزا نہیں ملے گی، ہمیں صرف اگر آگ میں ڈالا نہیں جائے گا، اور اگر ڈالا بھی جائے گا تو تھوڑی دیر کے لیے، یہ تمہاری خوش فہمی ہے، یہ تمہارا جھوٹ ہے، یہ تمہارا فریب ہے جو شیطان نے تم کو سکھایا ہے۔ تمہارے لیے کوئی مدد نہیں آئے گی، نہ تمہارے پیغمبر تمہاری مدد کریں گے اور نہ ہی اللہ کی طرف سے کوئی مدد آئے گی، اور نہ ہی کوئی بدلہ لے کر تم سے چھوڑا جائے گا، بلکہ تم نے اللہ کے ساتھ عہد کو توڑا ہے۔ اب اللہ نے تمہارے اوپر دنیا میں عذاب کی صورت میں مختلف چیزیں نازل کی ہیں، اور سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ تم دنیا کے ہو کر رہ گئے ہو اور دنیا تمہارے اندر کھپ گئی ہے، اور اب دنیا کے علاوہ کوئی چیز تمہیں محبوب نہیں ہے، اور یہی دنیا تمہارے لیے بدترین عذاب کا سبب بن جائے گی۔ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہونے کا دعوے دار ہو، لیکن وہ اپنے عہد کو جو اس نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے نہیں پورا کرے گا، تو اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو اس سے پہلے قوموں کے ساتھ ہوا ہے، دنیا میں بھی عذاب، ذلت اور خواری، اور آخرت میں ہمیشہ کا عذاب۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔